السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو انگلش چیٹ۔ فرینڈ، آج ہم ایک بہت اہم اور بڑی اپڈیٹ پر بات کریں گے جو ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان ایئر فورس اور J-35 فائٹر جیٹ کے متعلق سامنے آئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نہ صرف اس نئی اپڈیٹ کو ڈسکس کریں گے بلکہ J-35 کی پاکستان کے لیے نئی ڈیلیوری ٹائم لائن، موجودہ جیو پولیٹیکل اور ملٹری صورتحال اور ان حالات میں J-35 کا ممکنہ اثر کیا ہو سکتا ہے، ان سب نکات پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ہی دیر پہلے پاکستان نے ایک نئے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ تو یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس خطے میں موجودہ جیو پولیٹیکل صورتحال کافی تشویشناک ہو چکی ہیں۔ چاہے بات بھارت کی ہو یا پاکستان کی، دونوں ممالک اپنی افواج کو ہائی الرٹ پر رکھے ہوئے ہیں اور عسکری طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اضافی فورسز تعینات کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں یہ امکان بھی موجود ہے کہ کسی بھی وقت بھارت اور پاکستان کے درمیان مکمل جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اگرچہ جنگ کے امکانات بعض اوقات کم اور بعض اوقات زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن غیر یقینی صورتحال مسلسل جاری ہے۔ تاہم دونوں ممالک کی افواج چونکہ پروفیشنل ملٹریز ہیں، وہ ان غیر یقینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل تیاری کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ جیسے کہ اگلے ہی دن جنگ کا آغاز ہو جائے۔ پاکستان ایئر فورس کی بات کی جائے تو ہم پورے اعتماد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ اس وقت پاکستان ایئر فورس کو کئی پہلوؤں میں بھارت پر برتری حاصل ہے، چاہے وہ BBR میزائلز کی صلاحیت ہو یا نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس وقت ہمیں کوئی فیصلہ کن برتری حاصل نہیں ہے، کیونکہ بھارتی فضائیہ کو عددی برتری حاصل ہے۔ ہم یہ ضرور سوچ سکتے ہیں کہ بھارت اپنی پوری ایئر فورس پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرے گا یا ان کے پاس تمام جدید طیارے نہیں ہیں، مگر پھر بھی ان کے پاس طیاروں کی تعداد میں ایک واضح برتری موجود ہے۔ مستقبل میں ممکن ہے کہ اس گیپ کو ختم کر لیں، لیکن فی الحال ہمیں اس برتری کا توڑ تلاش کرنا ہوگا۔ یہی سوچ کر پاکستان ایئر فورس نے J-35 فائٹر جیٹ کے حصول کا فیصلہ کیا ہے، جو ہمیں آئندہ 5 سے 10 سال کے لیے بھارت پر ایک فیصلہ کن برتری دے سکتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے J-35 حاصل کرنے کا عمل باقاعدہ شروع کر دیا ہے، جس کی تصدیق خود ایئر چیف نے کی ہے۔ پچھلے ہی مہینے انہوں نے چین کا ایک اہم دورہ کیا تھا، جہاں J-35 سے متعلق کئی اہم معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ حال ہی میں ایک مشہور اوپن سروس انٹیلیجنس اکاؤنٹ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ چین نے اپنے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو ایک خصوصی حکم جاری کیا ہے کہ J-35 کی پروڈکشن اور ڈیلیوری کے عمل کو تیز کیا جائے تاکہ پاکستان کو جلد از جلد طیارے فراہم کیے جا سکیں۔ یہ اقدام غالباً بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ چین نے حال ہی میں PL-15 میزائل کی اضافی کھیپ بھی پاکستان کو فراہم کی ہے، اور اب JF-17 بلاک 3 کے ساتھ یہ میزائل استعمال کے قابل ہو گئے ہیں۔ چین بخوبی سمجھتا ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانا ناگزیر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے تمام دفاعی تعاون اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے، جس میں اب J-35 بھی شامل ہو چکا ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ J-35 کی ڈیلیوری پاکستان کو کب تک ہوگی۔ اس میں دو ممکنہ صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے تو چین ایمرجنسی بنیادوں پر اگلے 2 سے 3 ماہ میں پہلا بیچ پاکستان کو فراہم کر سکتا ہے، اور اگر کشیدگی برقرار رہتی ہے مگر جنگ نہیں ہوتی تو امکان ہے کہ سال کے آخر تک پہلا بیچ ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ بصورت دیگر اگلے سال کے آغاز میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا اور J-35 کے پہلے یونٹس پاکستان پہنچ جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری بڑی اور اہم خبر کی، جو پاکستان آرمی اسٹریٹجک فورسز سے متعلق ہے۔ ISPR نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ پاکستان آرمی نے ابدالی نامی ایک نئے سرفیس ٹو سرفیس مار کرنے والے ٹیکنیکل بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جو کہ 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ میزائل ایک نیا ڈیزائن لگتا ہے اور ممکن ہے کہ اسے کافی عرصے سے تیار کیا جا رہا ہو، مگر اب موقع ملا ہو جب بھارت کے ساتھ کشیدگی عروج پر ہے تو اس کا تجربہ ضروری سمجھا گیا۔ فی الحال اس میزائل کے بارے میں زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں، کیونکہ زیادہ تر معلومات خفیہ رکھی گئی ہیں، لیکن جیسے ہی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی
ہم وہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو کسی بھی بات میں کنفیوژن ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔